اچھا، قائد اعظم محمد علی جناح نے ایتھنک ڈفرینسز کو بھی بڑے سختی کے ساتھ مسترد کر دیا. یعنی جو پاکستان بنا ہے تو اس کے اندر پنجابی، بلوچی، سندھی اور پشتون مختلف ایتھنک کمیونٹیز رہتی ہیں، تو وہ اس کو بھی مسترد کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے اینڈ آئی کوٹ، آئی وانٹ ناٹ ٹو سی یو ٹاک ایز سندھی، بلوچی، پنجابی اور بنگالی. What is the fun of saying that we are Punjabi, Sindhi اور پٹھان؟ We are only Muslims. یعنی وہ کہتا ہے کہ آپ اس کے بارے میں بات ہی نہ کریں کہ بھئی میں پنجابی ہوں، میں پٹھان ہوں، میں پشتون ہوں، میں سندھی ہوں، میں بلوچی ہوں یا میں بنگالی ہوں. یہ کہنے کا مطلب ہی کیا ہے؟ بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ ہمیں بس یہ کہنا چاہیے کہ وی آر اونلی مسلم، ہم بس مسلمان ہیں. باقی جو ہماری ایتھنیسٹیز ہے یا ہماری جو لینگویجز ہے، جو ڈفرینسز ہمارے درمیان ہے، وہ اتنے سگنیفیکنٹ نہیں ہے، کیونکہ اسلام ایک ایسا بانڈ ہے ان تمام کمیونٹیز کے اندر کہ وہ ان کو یونائٹ رکھ سکتا ہے. وہ ان کی تمام تر جو ڈفرینسز ہیں ان کے ہوتے ہوئے مسلمانوں کو اکٹھا رکھنے کی صلاحیت جو ہے وہ اسلام کے اندر موجود ہے. تو لہٰذا وہ کہتا ہے، وہ یہ بڑا سختی سے یہ کہتا ہے کہ آپ خود کو کسی خاص ایتھنک کمیونٹی کے ساتھ اٹیچ نہ کریں. اپنی یعنی دوسرے الفاظ میں یو کین سے اور وی کین سے کہ آپ اپنی آئیڈینٹی کو اس بنیاد کے اوپر کھڑا نہ کریں، اس بنیاد کے اوپر آپ خود کو آئیڈینٹیفائی نہ کریں کہ میں پشتون ہوں یا پنجابی ہوں یا بنگالی ہوں، بلکہ آپ کہیں کہ میں مسلمان ہوں. جب آپ اس آئیڈینٹی کو پروموٹ کریں گے اور اسی آئیڈینٹی کے ساتھ آپ بات کریں گے، تو باقی جو آپ کے ریشل، ایتھنک یا لنگوسٹک ڈفرینسز ہیں تو وہ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قائد اعظم ان ڈفرینسز کو ختم کرنا چاہ رہا ہے کہ یا پشتونوں کو اور پنجابیوں کو، سندھی، بلوچی اور بنگالیوں سب کو ایک قسم کی زبان سکھانا چاہتا ہے، یا ان کی جو یہ الگ آئیڈینٹیز ہے ان کو ختم کرنا چاہتا ہے. بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آئیڈینٹیز اپنی جگہ پہ رہے گی، لیکن ان کو آپ اتنا زیادہ پروموٹ نہ کرو، اتنا زیادہ آپ ان کو سپیس نہ دو کہ پھر آپ انہی ڈفرینسز کے اوپر ایک دوسرے کے خلاف ہو جائے اور ایک دوسرے کے ساتھ مشتو گریبان ہو. اگر آپ خود کو ایک کمیونٹی تصور کریں گے بینگ مسلم، تو پھر ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق میں رہنا جو ہے وہ ممکن ہوگا. اچھا، ڈیمانڈ فار پاکستان جب وہ ایک ایڈریس کر رہے تھے، وائل ایڈریسنگ دی علی گڑھ in the علی گڑھ he clarified the ideology of Pakistan in these words and I quote, what was the motive for the demand for Pakistan and a separate electorate for the Muslims? What was the cause of the division of India? Its cause is neither the narrow-mindedness of Hindus nor the tactics of the British, but it is the basic demand of Islam. یعنی پاکستان بنا تو وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی پاکستان اس وجہ سے نہیں بنا کہ ہندو جو تھے وہ بڑے نیرو مائنڈڈ تھے اور ان کے ساتھ ہمارا آگے رہنا جو تھا پاسبل نہیں تھا، یا یہ کہ انگریزوں نے کوئی چال چلی ہے اور اس کی وجہ سے پاکستان بنا ہے. بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان کا ڈیمانڈ جو تھا یہ بنیادی طور پہ اسلام کی وجہ سے تھا. یعنی اس میں اسلام کے علاوہ قائد اعظم باقی تمام تر فیکٹرز کو مسترد کر دیتا ہے کہ اس میں نہ ہندو پیروکیلزم نے یا نیرو مائنڈڈنس نے کوئی رول پلے کیا ہے، نہ انگریزوں کی کوئی چال چلی ہے، نہ انہوں نے کوئی ٹیکٹکس چلی ہے، بلکہ the only factor, the only reason data that is اسلام. یعنی فار ایگزامپل اگر ہم وی کین سے کہ اگر اسلام نہ ہوتا تو پھر پاکستان بھی نہ ہوتا. پاکستان آیا ہے بیکاز آف دی اسلام، کیونکہ اسلام ایک الگ ریلیجن تھا اور وہ اس تمام تر جو آئیڈینٹیز تھی انڈینز کی اس سے بالا تر ایک الگ آئیڈینٹی تھی، اور وہ مسلمان ہونے کی تھی، مسلم امہ کے ایک ممبر یا ایک ریپریزنٹیٹیو ہونے کے ناطے تھی. تو لہٰذا وہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان کا جو ہم نے مطالبہ کر دیا ہے تو یہ اسلام کی ہی وجہ سے ہے اور اس میں باقی کسی چیز کا کوئی کردار نہیں ہے. اچھا، اس نے پاکستان کو آزادی دلوانے سے پہلے بھی یہ بڑا کلیئر تھا قائد اعظم کہ جب وہ کہہ رہے تھے
کہ پاکستان ہم جب بنا رہے ہیں تو اس نے ایک بڑا کلیئرلی اسلامیہ کالج میں ایک 1946 میں ایک اسپیچ کے دوران اس نے کہا تھا کہ ہمیں ایک ریاست کا زمین کا ایک ٹکڑا ہم حاصل نہیں کرنا چاہتے، بلکہ اس کے الفاظ جو ہے اینڈ آئی کوٹ کہ وی ڈو ناٹ ڈیمانڈ پاکستان simply to have a piece of land, but we want a laboratory where we could experiment on Islamic principles. یعنی ہم ایک صرف یہ نہیں کہ ہمیں ایک زمین کا ٹکڑا چاہیے کہ جس پہ ہم اپنی حکومت قائم کر سکیں، یعنی ہمارا مقصد جو ہے پاکستان بنانے کا مقصد مسلمانوں کی حکومت کو لانا نہیں ہے یا مسلمانوں کی حکومت کو ریسٹور کرنا نہیں ہے، بلکہ ہمیں اپنے زندگیوں کو اسلام کے مطابق گزارنا ہے۔ اور اس کے لیے اس کا خیال تھا کہ یونائٹڈ انڈیا میں ود دی ڈومیننٹ کمیونٹی جو ہندوز تھی، ہندو ڈومیننٹس کے ساتھ یہ ممکن نہیں تھا کہ ہم قوانین کو، اکنامک سسٹم کو، پولیٹیکل سسٹم کو اور اپنی جو سوشل سٹرکچر ہے اس کو اسلام کے مطابق بنا سکیں۔ تو لہٰذا اس کے لیے ہمیں الگ ریاست چاہیے۔ اگر یہ ہمارے آبجیکٹیوز نہ ہو، فار ایگزامپل ہم یہ نہ چاہے کہ ہم اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں ریاست کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہمیں ریاست کی ضرورت اس لیے پڑی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اسلام کے اصولوں کے مطابق گزارنا چاہتے ہیں۔ اور یہ جو کہتا ہے نا کہ وی وانٹ اے لیبارٹری ویئر وی کوڈ ایکسپیریمنٹ دا اسلامک پرنسپلس، مطلب یہ ہے کہ ہم باقی دنیا کو بھی یہ دکھا سکیں کہ بھئی اسلام جو ہے آپ کو ایک کامیاب معاشی نظام بھی دے دیتا ہے، ایک سکسیسفل پولیٹیکل سٹرکچر بھی پرووائڈ کر دیتا ہے، اور ایک ایسا معاشی اور معاشرتی نظام پرووائڈ کرتا ہے کہ جس میں تمام انسانوں کے لیے ایکوالٹی ہو، مساوات ہو، سوشل جسٹس ہو۔ تو اس کے لیے ہم پاکستان بنا رہے ہیں تاکہ ہم اپنے اسلام کی اصولوں کو اپلائی کر سکیں اور باقی دنیا کو بھی دکھا سکیں کہ اسلام جو ہے وہ کتنا زبردست قسم کا ایک نظام ہمیں پرووائڈ کر دیتا ہے۔ وہ ایک اور جگہ پہ کہتے ہیں کہ پاکستان came into being the very day when the first Hindu converted to Islam۔ مطلب وہ کہتا ہے کہ پاکستان بنانے کا جو ریزن ہے وہ اسلام ہے، تو وہ یہ کہتا ہے کہ جب پہلا ہندو مسلمان ہوا تو پاکستان بنا، مطلب وہ پچھلے کمیونٹی کا حصہ نہیں رہا بلکہ ایک نئی کمیونٹی کا وہ حصہ بن گیا۔